الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھو سارے رل کے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول۔ واجب الاحترام حاضرین و سامعین، آج دا بابرکت اہتمام بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظہر عباس نے ہر سال دی طرح اس سال بھی محبت اور عقیدت دے نال منعقد کیتا۔ اللہ کریم کوشش اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ اے بچیو سارے میرے ول دیکھو ذرا، میرے ول توجہ نال میری گلاں سنو، تو میں سونیاں سونیاں گلاں سناواں کو سبحان اللہ۔ سارے میرے وال توجہ کرنی، آپس ہی گلاں نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ تھوڑی جی تقریر کر کے پھر انشاءاللہ تواڈے سارے واسطے دعا کر کے تے پھر انشاءاللہ اجازت، لنگر بھی ہے پھر تانوں لنگر بھی کھوانا ہے۔ اس واسطے بڑی محبت نال ماشاءاللہ اچھا کر دیو سارے توجہ بھائی بچے ہو میرے وال کرنی۔ تسی یہ دو بچے جڑے بیٹھے ہو نا میرے ایتھے میرے کول آؤ ذرا، ایتھے میرے سامنے آ جاؤ، شاباش۔ اے بڑا بچہ بھی میرے کول آ جائے، ایتھے آ بس، نہیں تو نہیں آ، تو اوتھے بیٹھ۔ ہاں تسی میرے وال ویکھنا ہے، پوری گل میری غور نال سننی، لمبی تقریر نہیں میں کرنی، تھوڑی جی کراں گا، لیکن حضور علیہ السلام دیاں گلاں اے جس وقت گلاں ہون نا تے سنو تے ثواب ملدا ہے، جدو اپنیاں گلاں کرو پھر گناہ ملدا ہے۔ اس واسطے میرے وال تسی توجہ کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے اساڈے تے احسان کیتا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ فرماندا میرا مومنہ تے احسان ہے، انہاں وچ میں اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسانوں آخری نبی اساڈے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے۔ 12 ربیع الاول نبی پاک علیہ السلام پیدا ہوئے، دنیا تشریف لے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام دی تشریف آوری ہوئی، حضور علیہ السلام دی آمد تو پہلے لوگ بتاں دی پوجا کردے سن، اگ دی پوجا کرنی، عبادت کرنی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لے آئے، حضور علیہ السلام نے یہ جتنی جاہلانہ رسومات سن انہاں دا خاتمہ کر دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام دی تشریف آوری تو پہلے لوگ کھلی گمراہی وچ سن، کسی نو کوئی احترام نہیں، کسی دا کوئی حیا نہیں، نہ باپ دی قدر، نہ ماں دی قدر، نہ بیٹی دی عزت، نہ بہن دی عزت۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے آ کے رشتیاں دی پہچان کرائی، اور جس دن حضور علیہ السلام دی جلوہ گری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم دے جانور اور پرندیاں وچ اللہ دے کرم دے نال اس طرح خوشی دی لہر دوڑی کہ پرندے ایک دوسرے نو مبارکاں دین دیں، جانور ایک دوسرے نو مبارکاں دے رہے ہیں کہ اج او نبی تشریف لے آیا جڑا کل جہاناں دی رحمت۔ حضور علیہ السلام دی ولادت ہوئی، سرکار دی پیدائش ہوئی تے صرف شیطان رویا، شیطان رویا، باقی اللہ دی پوری مخلوق خوشیاں منا رہی۔ مچھلیاں خوش نے، پرندے خوش نے، جانور خوش نے، فرشتے خوش، جنت دیاں حوراں خوش، ہواواں مہک رہی ہیں، فضاواں نغمے گا رہی ہیں کہ اج آن والا کون ہے جدے صدقے اللہ نے کل کائنات بنائی سی۔ حضور نہ آندے تے رب اسانو ہی پیدا نہ کردہ۔ اللہ کریم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دنیا چ بھیجے، میرا نبی مقصود کائنات، میرے نبی کل جہان بنے ہی حضور واسطے۔
اور سرکار پھر جتنے نبی جتنے رسول ہیں اللہ نے ہر نبی نو ہر رسول نو عظمتاں دتیاں کسے نو سونیاں دا سردار بنایا کسے نو علم لدنی عطا فرمایا کسے نو اسماء دا علم عطا فرمایا کسے نو زرہ بنان دا علم عطا فرمایا میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے اللہ کریم نے ساریاں شانہ میرے نبی نو عطا کر دیتی ہر ایک نو عظمت اور شان گن کے دیتی میرے نبی نو گن کے نہیں دیتی اتنیاں شانہ دیتیاں کہ کوئی ایسی صفت کوئی ایسی عظمت کوئی خوبی ایسی نہیں جڑی میرے نبی وچ نہ ہوئے ہر قسم دا کمال رب نے مصطفیٰ کریم وچ رکھ ہر قسم دی عظمت ہر علم وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اللہ فرماندہ جتنے علوم نے میں مصطفیٰ کریم نو سکھا دیتے ہر علم بھی عطا کر دیتا سونیاں دا شہنشاہ بھی بنا دیتا یوسف علیہ السلام اتنے سونے سن کہ جیڑا ویکھتا سی نا مثلا بیبیاں ویکھیا قرآن پاک کی ذکر ہے اس تو علاوہ بھی کوئی ویکھیا تے لوکن 3 مہینے بھوکھی نہیں سی لگی ہن تسی ویکھو کہ ایک ہستی دے دیدار کرن نال بھوکی نہ لگے یعنی کہ ہر قسم دی حسرت ختم ہو جائے اتنے خوبصورت سن یوسف علیہ السلام پھر انہوں نے ویکھ کے بیبیاں نے انگلیاں کٹ دیتی قطعنا ایدیہن وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرَ انہاں کہا بھی یہ بشر ہے یہ بندہ ہے اتنا سونا اتنے سونے بندے بھی ہوندے انہاں کہا سی نہیں بندیاں بندہ بلکہ ان ہاذا الا ملک کریم یہ تو کو رب دا فرشتہ لگدا ہے یعنی کہ جمال یوسف ویکھ کے تسی سوچو کہ یوسف نو ویکھ کے لوگاں نو بھوک نہ لگے بیویاں انگلیاں کٹ دین اور آکھنے بشر لگدا ہی نہیں ہے تے فرشتہ لگدا تے جے یوسف نو ویکھ کے اس نتیجے تے پہنچیاں سن کہ جے یوسف دے آقا تیرے تے میرے آقا نو ویکھ لیندیاں تے پھر کی کردیاں میرے نبی پاک دا تے حسن ایسا اس نے یوسف علیہ السلام دی تے حد لگ گئی نا میرے نبی دی تے حد بھی کوئی نہیں قید بھی کوئی نہیں میرے تو پہلے پڑھ رہے سن نا واجد عباس قادری صاحب سائم چشتی صاحب دا کلام انہوں دا کلام دا ایک شعر ہے چلو تھوڑے ذوق واسطے میں بھی پڑھ دینا کو سبحان اللہ علامہ سائم چشتی فرمان دینا کہ تو شاہ خوباں تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں مل کے پڑھو تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اچھا پھر حسن دی گال آئی حسن دی گال آئی اگے سنو کہ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا نقاب تیرا جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا نقاب تیرا سب پڑھئے تو شاہ خوباں تو جانے جانا
ہے چہرہ کتاب تیرا۔ میرے آقا کریم نو اللہ نے حسن بھی عطا فرمایا، علوم بھی عطا فرمائے، اور جتنے نبی آئے اللہ نے سارے نو معجزے دے کے بھیجیا، میرے نبی نو معجزہ بنا کے بھیجیا۔ توجہ جڑے وڈے بیٹھے ہو بس تسی توجہ کر لو، اللہ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو معجزہ بنا کے بھیجا۔ اچھا قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ فرماندا میں اپنے حبیب نو معجزہ بنا کے بھیجا۔ تے حضرت سیدہ آمنہ فرماندیاں نے حضور جدو پیدا ہوئے نا، آپ فرماندیاں خارج منی نور، میرے چو نور خارج ہوئے۔ کئی لوگ آخدے نے کہ سیدہ آمنہ بشر نے یعنی انسان تے انسان چو نور عقل نہیں مندی۔ میں کہا معجزے دی تعریف یہ وے جتھے عقل عاجز آ جائے، جے سمجھ آ جائے تے پھر معجزہ نہیں رہندا، کیونکہ میرے نبی معجزہ بن کے آئے، صرف معجزے لے کے نہیں آئے۔ آقا کریم علیہ السلام دی تشریف آوری اور اللہ نے قدرتاں بھی کھائیاں، میرے نبی دے معجزے بن دے گئے۔ تسی یہ ویکھو کہ سیدہ آمنہ حضور دی والدہ فرماندی ہیں جدو سرکار میرے پیٹ وچ سن، میں جس پتھر کولو گزر دیاں، جس درخت کولو مینوں سلام پیش کرنا، آپ فرماندی ہیں میں جس درخت کولو گزرا مینوں درخت سلامیاں پیش کر دینے۔ اور پھر سیدہ آمنہ فرماندیاں جدوں آقا میرے پیٹ وچ آئے، بیبیاں پانی بھرن جان، میں بھی بیبیاں نال پانی بھرن جان دیاں، بیبیاں ڈول سٹ دیاں پھر بھر کے کھچ دیاں نے۔ آقا دی والدہ فرماندیاں نے جدوں میری واری آندی ہے مینوں ڈول نہیں سٹنا پیندا، میں پانی دے وچ ویکھ دیاں، مینوں ویکھ کے پانی آپ ہی اتے آ جا، مینوں ویکھ کے پانی آپ ہی اتے آ جا۔ ہن پانی شناخت کر گیا کہ اس پیٹ وچ کون ہے۔ پھر آپ فرماندیاں میں جدو گزرا اے گلی محلے چ بندہ چلے اگر پیری جتی نہ ہوئے، بعض اوقات ہوئے بھی پتھریلی جگہ ہے نا تے پتھر کئی نوکدار ہوندے او چوب جاندے، جتی دے وچوں بھی نکل کے چوب جاندے۔ سیدہ آمنہ فرماندیاں مینوں نہیں سن چوب دے، آپ فرماندیاں مینوں پتھر نہیں سن چوب دے، بلکہ آپ فرماندیاں جدوں میں گلی وچوں گزرا جتھے میں پیر رکھ دیاں، اگر نوکدار پتھر آئے مینوں ویکھ کے میرے پیراں تھلے پتھر بھی نرم ہو جائے، وہ پتھر بھی چبدا نہیں نرم ہو جائے۔ اس وٹے نو بھی پتہ لگ گیا نبی دی ماں، اور پتھراں نو پتہ لگیا، پانی نو پتہ چلیا، اور آقا کریم خود فرماندے مینوں اجے تک وہ پتھر یاد نے۔ اعلان نبوت تو پہلے میں جس پتھر کولو گزردا سا مینوں پتھر سلام پیش کر دے سن، اوے پتھراں نو پتہ چل گیا اے اللہ دا رسول ہے۔ جدوں جناب عیسیٰ اعلان کیتا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے تو بعد آن والے اس رسول دی خوشخبری ہے جنہ دا نام نامی اسم گرامی احمد ہوئے گا۔ جناب عیسیٰ اعلان کیتا، ساری قوم نے سنیا، جدوں اعلان مکیا ایک سپ آپ دے قدمی لگا، عرض کردہ اے اللہ دے پیارے نبی، اگر میں اس جناب احمد مجتبہ نو ملنا ہوئے میں کتھے ملاقات کرا؟ جناب عیسیٰ نے دسیا انہاں نو پونے 600 سال باقی نے، انہاں آج یا کل نہیں آنا۔ سپ نے آکیا میں اے نہیں پوچھیا انہاں آنا کدوں ہے، میں تے اے پوچھیا انہاں آنا کتھے وے، میں انتظار کرانگا، میں نو دسو اوے آن ڈٹھیاں جدی تانگ دلانو تے بن ملیوں جدی یاری تے بن
دن ہجروں جدی یاد ستاوے تے بنا صورت خلق پجاری تے زلف جدیدہ اے کل جگ قیدی جدے نینا مست خماری آزم عودی صفت کی آنکھاں میری صفت عودے کس کا اللہ یا رسول اجے سرکار آئے نہیں تے پتھرانوں پتہ چلیا درختانوں پتہ چلیا جس دن آقا دی ولادت ہوئی مشرق دے جانور مغرب وال ٹر پے مغرب دے جانور مشرق وال ٹر پے ڈنگر ایک دوجے نو مبارکاں دین دینے اے لاکھ لاکھ مبارکاں آج اولج پال آیا جے جیڑا ساڑی بھی سنے کیونکہ میرے نبی پاک نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ میں اللہ دی کل تخلیق دا رسولاں جتھوں تک خدا دی خدائی ہے اتھوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے کائنات دا کوئی ذرہ نہ رب دی ربوبیت تو بارے نہ محمد دی نبوت تو بارے بلکہ رب تعالی جدوں اپنا ذکر کیتا فرمایا الحمدللہ رب العالمین جدوں یار دی رحمت دی گل آئی رب تعالی نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین جتھوں تک او دی ربوبیت اتھوں تک میرے نبی دی رحمت جتھوں تک تے جنہاں واسطے نبی رحمت بن کے آئے انہوں نے خوشی تے ہوندی ہے ایتھے پرندے خوشیاں منا رہے جانور خوشیاں پہ کر دینے تے جدوں سرکار دی ولادت دیاں گھڑیاں قریب آئیاں سیدہ آمینہ فرماندیاں نے میں گھر تنہا سا میں تنہائی دا خوف محسوس کیتا اچانک ویکھیا چار بیبیاں میرے گھر وچ داخل ہویاں ایک سامنے بہ گئی ایک سجے ایک کھبے ایک پچھے میں پوچھیا آن والیوں تسی کون ہو نہ تواڈے کپڑیاں تے گرد ویکھی نہ مسافری دے اثرات ویکھے نہ توانو مکے وچ پہلے ویکھیا اگر ایتھے دیاں نہیں یہ مسافرہ ہوندیاں تے تواڈے کپڑیاں تے گرد ہوندی جے اتھوں دیاں ہوندیاں تے میں یقیناً پہلے پہچان دی ہوندی اپنا تعارف کرواؤ چاروں بیبیاں نے تعارف کروایا ایک آنکھن لگی نی آمنہ ڈرنا میں حوا آدم دی بیویاں دوسری آنکھن لگی میں سارا ابراہیم خلیل اللہ دی بیویاں تیسری آنکھن لگی میں مریم عیسیٰ دی والدہ چوتھی آنکھن لگی میں آسیہ واں جن نے موسیٰ دی خدمت کی تھی اسی جنت جو آئیاں واں رب نے فرمایا آج میرا یار پیاند ہے تسی جنت وچوں میرے یار دیاں دائیاں بن کے جاؤ اے چار بیبیاں کتھوں آئیاں اچھا حضور تشریف لے آئے اے بیبیاں آئیاں جنت وچوں اے دنیا چ زندہ سن پردہ کر گئیاں سن وصال کر گئیاں کل نفس ذائقۃ الموت موت والا ذائقہ چکھ گئیاں ہن او موت والا ذائقہ چکھ گئیاں سن حضور تشریف لے آئے ہو زندہ ہو کے آ گئیاں ہن سوچو نا جس نبی دے آیاں جڑے پہلے فوت ہو جان او بھی زندہ ہو جاندے تے مصطفیٰ دی اپنی کی شان ہوئی جڑے دنیا چھوڑ جان او بھی قبراں چ اٹھ کے آ جاندے
یہ چار میرے نبی دیاں دائیاں جڑیاں جنت چوں آئیں. پھر جن نے میرے نبی علیہ السلام نو دودھ پلایا حلیمہ سعدیہ, حضرت سویبہ, ام ایمن میرے مصطفیٰ کریم دیاں دائیاں. تے پھر جدو سرکار دی ولادت با سعادت ہوئی او گھڑیاں قریب آئیاں. سیدہ آمنہ فرماندیاں خارج منی نور, میرے چو نور خارج ہویا. آپ فرماندیاں میرے وچوں نور خارج ہویا, میں بیٹھی مکے وچ ساں, اپنے گھر دی چار دیواری وچ بیٹھی ساں. میں ویکھیا میرے وچوں نور خارج ہویا, تے جدوں میرے لال میری جھولی وچ آئے, میں بیٹھی مکے وچ ساں. ایتھے بہ کے میں شام دے محلات ویکھ لے, مکے بہ کے شام محل ویکھ لے. پھر میں نو یہ دسو حضور دے آن تو پہلے نہیں سن ویکھے, سرکار جھولی چاہے تے ماں کتھوں تک ویکھ رہی. تے پھر ایک خبراں مل رہی ہیں جے سرکار دی برکت نال ماں شام تک ویکھ دیئے تے پھر وہ نبی پاکستان بھی تے ویکھ دے ہی ہونگے, وہ سرکار ویکھ دے ہونگے نا یقین. ہن جدوں آقا دی ولادت ہوئی او پہلے زمانے دیاں بیبیاں جنہاں وچوں کسے جناب آدم نو ویکھیا, کسے جناب خلیل نو ویکھیا, کسے جناب موسیٰ نو ویکھیا, کسے عیسیٰ نو ویکھیا. آج جدوں مصطفیٰ ویکھیا نہ ویکھیا کیا ہوئے گا, اس صورت نو میں جانا کھاں, جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں, سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بنیاں, جس شان تو شان سب بنیاں. باقی لوگی کلمے پڑھ کے نکتہ چینیاں کرن, اے محبت ہے نا, نالے آکھن ہمیں محبت ہے, نالے نکتہ چینیاں کرن. اے یاد رکھنا جڑے محبت دا دعویٰ کر کے اللہ دے پیاریاں وچوں عیب تلاش کرن دی کوشش کرن, او مومن نہیں ہو سکدے, او نبیاں دے محب نہیں ہو سکدے, او عشق دا دعویٰ جھوٹا کر دینے. کیونکہ جنہ محبت کیتی, جنہ عشق کیتا, محبوبہ تے نکتہ چینی جڑے کرن تو باز نہیں آندے. اصل منافق جانو اس نو جڑے جھوٹے پیار جتان دے. اور سانو دسیا عشق دے قاضی جڑے نت نت اے فرمان دے. آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آ. جتھے محبت ہوئے پھر اتھے عیب نہیں دیکھے جاندے, تے میرے نبی تے عیب ہے ہی کوئی. حضرت حسان بن ثابت نے حضور نو ویکھ کے آکھیا سی نا, تواڈے جہا سونا میری آنکھ ویکھی ہی نہیں. حسان نے ویکھ کے آکھیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اے کملی والیا میری آنکھ تیرے جیا سونا نہیں ویکھیا, کیویں ویکھے کسے ماں تیرے جیا پتر جمیا ہی نہیں. کسے ماں تیرے جیا پتر نہیں جمیا. اے آقا دے سامنے تعریف کیتی تے کرن والا کون ہے؟ میرے نبی دا
صحابی اے ویکھ کے پیا آکھدا کملی والیا تیرے جیا سونا نہیں ویکھیا تے تیرے جیا سونا کسے ماں پتر جمعیا ہی نہیں خلقت مبرأ من کل عیب اللہ نے توانو ہر عیب تو پاک پیدا کیتا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء سونیا رب نے تینو انج بنایا ہے جویں تیری اپنی مرضی سی رب تونو انج بنایا جویں تہاڈی اپنی اے تے اوے جس ویکھیا جس نہیں ویکھیا او آکھدا نبی میری مثل نبی کے بھی دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ نبی کی بھی دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں اے تے او پہ آکھدا جس ویکھیا نہیں لوگوں اودیاں گلاں وچ نہ آیا جے اے اونوں پوچھ جس ویکھیا او تے آکھدا تیرے جیا سونا ویکھیا ہی نہیں معراج والی رات جناب یوسف جلوہ مصطفیٰ ویکھیا عرض کیتی یا رسول اللہ میرا نام یوسف ہے میرا باپ یعقوب ہے میرا دادا اسماعیل ہے میرا پردادا ابراہیم ہے میں 4 نسلاں تو نبیاں یا رسول اللہ میں اوہ یوسف ہاں جنوں ویکھ کے بیبیاں انگلیاں کٹ دیتیاں یا رسول اللہ میں اوہ یوسف ہاں جڑا ایک واری مینوں ویکھدا سی 3 مہینے بھوک نہیں سی لگدی آقا نے فرمایا ہاں یوسف میں تینوں جاننا یوسف عرض کی تھی آقا میرا حسن بڑا مشہور سی چرچے بھی بڑے سن پر یا رسول اللہ جدوں میں توانوں ویکھیا اس نتیجے تے پہنچیا کہ بے شک حسن زیادہ میرا تے کل جہانا نالو نہیں زیادہ قیمت میری آقا تیریاں زلفانا یا رسول اللہ ایدج کوئی شک نہیں میں بڑا حسین سونیاں دا شہنشاہ سے میرے تے ملکہ مصر فدا ہو گئی پر کملی والیا میرا سارا حسن ایک پاسے تیریاں زلفاں دا ایک وال جس حضور نو ویکھیا نبی پاک علیہ السلام بلکہ ایک ساڑھے فقہ دے امام ہوئے امام محمد رحمت اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ دے شاگرد سن وہ ایک واری آپ خوبصورت بڑے سن اتنے سونے سن نا کہ لوگ کھلو کے آپ دا دیدار کر دے سن زیارت کرنے واسطے لوگ آندے سن ایک دن آپ ایک بازاری چو گزرے مسلمانہ نو غیر مسلمہ پوچھے کہ بھئی اے بندہ کون ہے ایڈا سونا مسلمانہ دسیا انہ دا نام ہے امام محمد وہ سارے ویکھن لگ گئے انہاں کیا او جنہ دا کلمہ پڑھ دے کہنا نا یہ وہ نہیں نے یہ تو انہاں دے غلامہ دا آدھنے جا غلام وہ جتنے غیر مسلم سن انہاں سارے رال کے میرے نبی دا کلمہ پڑھ اتھے ہی کلمہ پڑھیا ہن جس وقت انہاں کلمہ پڑھیا نا مسلمانہ انہوں نے پوچھیا تو انہوں مبارک باد ہوئے کہ تسی اسلامی داخل ہوئے پر اے دسو کلمہ اساں تو انہوں نہیں آکیا ساڑھے امام صاحب کوئی تو انہوں تبلیغ نہیں کی تھی اسلام دی دعوت نہیں دیتی ہوتے گزر گئے تسی کلمہ کیوں پڑھ لیں انہوں آکیا سی مجبور ہو گئے سن پوچھیا کی مجبوری آکھن لگے مجبوری یہ سی اساں ویکھیا مسلمانہ دا نکا محمد ایڈا سونا ہے بڑا کیڈا سونا ہے اتنا حسن جناب امام محمد رحمت اللہ علیہ ویک کے مسلمان آکیا بھئی یہ بڑے دی کی شان ہوئی میرے نبی علیہ السلام دے حسن و جمال تے 70,000 پردہ حائل سی ایک دن حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا میں کچھ کپڑا سی رہی سا سرکار تشریف لے آئے انہوں نے آن تو پہلے میری سوئی گر گئی کمرے چندیرہ سی میں لب دی رہی میں لبے کوئی نہ حضور جوں ہی آئے نا تے سرکار مسکرائے دندان مبارک چو نور دی شعا نکلی نا تے میری گمی ہوئی سوئی تے میری نظر پہ گئی اس نور نال چمکی میں چک کے میں وہ سوئی لب گئی جڑی میری گم ہو گئی سی
سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے. سوزن سوئی نو آختے نے فارسی تے تبسم مسکرانا. سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. ہن میں بس کرن لگا تسی ہونا ہے. اللہ تانوں سلامت رکھے. آج اسی سٹیج سیکٹری بھی آپ ہاں تے خطیب بھی آپ. اللہ میری نظر دروازے تے ادوں دی بھی جدوں تک تسی آنا نہیں میں ادھر ہی وے. اللہ تانوں سلامت رکھے. چلو جنہ تسی جتنے محبت والے دوست آگے اے نہیں کافی. ایک مرتبہ اسی طرح نا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بادشاہ نے دعوت دیتی نا کہ آؤ آپ تشریف لے آؤ شاہی محل وچ میلاد پڑھنا. غوث پاک نو دعوت دیتی تے غوث پاک تیاری کیتی تے بادشاہ نے بڑے بڑے لوگ بلائے, امیر امیر لوگ. انہیں کارڈ جاری کیتے یا دعوت نامے جاری کیتے. ایک بڑی جی مائی دا نا محلے چ گھر سی, انہیں آکھا بھی آج بادشاہ دے گھر وچ میلاد ہے تے غوث پاک تشریف لے آ رہے ہیں, میں بھی جا کے میلاد سنا. انہیں تیاری کیتی, ٹر گئی. غریب عورت سی تے بادشاہ دے بوئے تے چوکیدار دربان کھلوتا. انہوں نے آکھا اماں کدھر؟ انہیں آکھا آج غوث پاک تشریف لے آ رہے ہیں تے ایتھے میلاد پڑھیا جانا, میں وہ سنن آئی ہاں. انہیں آکھا واپس جا, ایتھے وڈیاں لوکاں دی دعوت, نکے لوکاں دی ایتھے جگہ کوئی نہیں. وہ بڈی گھر آ گئی, وہ واپس آ گئی تے رون لگ پئی. اودی کوئی بیٹی وہ کہن لگی اماں کیوں رونی ہے؟ آکھن لگی مینوں تے بادشاہ دے گھر والیاں کڈ چھڈیا. مگر بہ جا بس میری تقریر مکن لگی. اچھا او آکھن لگی بڈی مینوں نہ کڈ دیتا ہے. آکھن لگے جی ایتھے کوئی نہیں, ایتھے تے امیراں دا میلاد ہو رہا, غریب نہیں آ سکدے, امیر سن سکدے. تے مائی رووے تے او بچی اودی آکھن لگی اماں روندی کیوں ہے؟ انج کردے ہاں ایتھے بیٹھ کے تو میلاد حضور دا پڑھ تے میں سن لینی ہوں, ایتھے بندیاں دی لوڑ ہی کوئی. ہن ویکھو پوچھ لو ساؤنڈ والے نو پوچھ لو, میں انج دی تقریر کدی کدھرے نہیں کیتی جڑی ایتھے کر رہے ہیں. کیونکہ اسی حضور دے منن والے ہیں. اسی یہ نہیں ویکھنا کہ بندے کنے, بندے میں سویرے جمعے تے ویکھ لاں گا. ہاں اوتھے میں ویکھ لاں گا بھی کنا ایک مجمع تے نالے انہاں کی کرنا ہے تے تساں کی کرنا ہے. اے تے ساری حضور دی کرم نوازی ہے نا. میرے تے بھی سرکار دا کرم تے تواڈے تے بھی سرکار دا کرم. اللہ دی بارگاہ وچ پتہ مقام کدا زیادہ ہے. کئی آدن فلانا چودھری, فلانا ملک, فلانا چٹھا, فلانا چیمہ. اے چیمے چٹھے چودھری ملک اے کچھ بھی نہیں. اللہ فرماندا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, میرے نزدیک عزت اللہ او ہے جڑا پرہیزگار ہے. سمجھ آ گئی نا. میں نو منشی صاحب حیران ہو رہے سن بھی اس درویش نے بلایا تے کائی صاحب آ گئے. لوگ میرے پیچھے لینا بنا کے کھلوتے ہیں, ٹائم دے, میں ٹائم ہی نہیں دیندا. اس فقیر نے میں نو آکھیا میں حاضر ہوں گا. تے پھر جو میرا عادی تاریخ تے گل اے تقریراں سارا سال کری دیاں, نظرانے بھی بڑے لبدے, اتنی اوقات ہی نہیں جتنا وہ عطا کر چھڑا. کدی سوچیا بھی نہیں سی کہ جتھے جائیے. میں قاضی احمد حسن جتھے جاواں, چاہے حضور دے روزے تے بیٹھا ہوا, لوگ اتھے بھی آدھے نے تسی ہوئی نو جنا کے اسی کنڈ کرنا تو پنجانو مک پھیرنا پنجانا. میری تے شناختی حضور علیہ السلام دا ذکر اور سرکار دے پیاراں دا ذکر ہے, میری تے اوقات ہی نہیں. تو او گل کر رہے ہیں, او بڈی دی بیٹی آکھن لگی اماں تو میلاد پڑھ تے میں سن لینی ہے, تے کیڑا کوئی بندے اکٹھے کران گے تے تاں قبول ہوئے. او بڈی آکھن لگی ٹھیک. ہن بڈی نے میلاد پڑھیا, بچی سامنے بہ گئی. او بڑیا میرے نبی دا ذکر کر دیئے, آکھن لگی دھیے تنو کی دساں میرے نبی دا حسن کیسا سی. او ودہا مکھ والا واللیل زلفاں والا, آمین دیاں کنڈلاں والا, مازاق دی اکھ والا, تغا دے سرمے والا, اور میرا لجپال نبی مزمل دے کمل والا, مدثر دی چادر والا, چان توڑن والا, سورج موڑن والا, سانو جہنم تو بچا کے جنت پہنچان والا. او بڈی سرکار دی تعریف کر دیئے, بچی کول بیٹھیے. بڑیا کھن لگی پانی دا پیالہ لے کے آ,
بچی اٹھی پانی لین گئی، بچی دی اچانک چیخ نکل گئی، ماں کیا دیئے کی بنے آکھن لگی اماں آکے دیکھتے سہی بوئے تے کی پیا ہوندہ ہے، او مائی نے آکے ویکھیا پیرے پیران میرے میران حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مائی دے دروازے دی چوکھٹ پہ چم دینے، مائی نے آکیا اے پیران دے پیر ایک ہی پہ کر دے ہو۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا اماں میں بادشاہ دے محل وال چلے آسا، بادشاہ دی دعوت سی میں چلن لگا، زہرا دے بابا جان میرے سامنے آ گئے، مصطفیٰ نے جلوہ دکھایا، آقا نے فرمایا اے عبدالقادر بیٹا آج مؤخر کر بادشاہ وال جانا، او مائی دا دل ٹوٹ گئی، آج چلیے میں بھی اوتھے چلیاں، آ مائی دا دل جوڑ کے آئیے، کیونکہ نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھدا، سونا ویکھن تے آوے تے دل ویکھدا۔ آکھن لگیا نبی علیہ السلام فرمایا ہے کہ وہ بڈی دا دل ٹوٹ گئی دل جوڑ کے آئی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا دین غریباں چ رہے گا، اور حضور نے دعا کی تھی اے پاک پروردگار عالم قیامت والے دن جدو میرا مزار کھلے تے میرے آسے پاسے غریباں دا جھرمٹ، نبیاں دا سردار غریباں دے جھرمٹ اچ مزار چو باہر آئے۔ دوستانے گرامی اسی خوش قسمت خوش نصیباں سانو اللہ نے لجپال نبی عطا کیا۔ جدو مکہ فتح ہویا سردار سن ابو سفیان پہلے حالت کفر وچ سن، پھر انہاں کلمہ پڑھ لیا، مکہ فتح ہویا ابو سفیان سمیت سارے لوگ تھلے کھلوتے ہیں، میرے نبی فرماندن میرا بلال کتھے؟ آقا فرمایا بلال کتھے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ اے تواڈا غلام حاضر ہے، سرکار فرمایا چڑھ کعبے دی چھت تے آج لوکاں نو دس عزتاں کعبے دی وجہ تو نہیں، عزتاں محمد دی نگاہ دی وجہ تو نہیں۔ بلال کعبے دی چھت تے چڑھیا، اذان دا وقت آیا، آقا نے فرمایا بلال آج تھلے نہیں اترنا، آج کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھ۔ بلال نو وقت یاد آیا ہوئے گا کہ ایو گلیاں سن مینو گھسیٹیا جاندا سی، مینو پتھر مارے جاندے سن، اگ دے انگاریاں تے لٹایا جاندا سی، مینو کڈیاں تے لٹایا جاندا سی، اج کعبہ تھلے میں اتے ہاں۔ بلال آکیا ہوئے گا کہ خس خس جنہ قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو وڈے آیا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا مینو محل چڑھایا سا۔ میری کی اوقات ہے مینو تے سرکار نے کرم کی، حضور علیہ السلام دے کرم دے نال اج میں کعبے دی چھت تے کھلوتا، مکے دے چودھری بھی تھلے کھلوتا، کیونکہ اس طرح وللہ العزت ولرسولی وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلم، اس طرح اللہ واسطے اور اللہ دے رسول واسطے اور مومنہ واسطے، منافقہ واسطے نہیں، منافقہ نو علم ہی نہیں کہ عزت کی۔ جگ تے جتنی آئستن گج وج کے میرے نبی دا میلاد مناؤ، جھنڈے لاؤ، ایک لاؤ، دو لاؤ، پانچ لاؤ، 10 لاؤ۔ تسی میں نے ایک گل دسو، چلو نیڑے دی ایک گل مختصر جی مکا دئیے، عیدگاہ اگلی جمعرات جلسہ ہو رہا ہے تواڈے علم وچ، چنگی کانفرنس ہے، حضور دی ختم نبوت واسطے ساڈی جان بھی حاضر، لیکن ایک بڑے افسوس دی گل ہے کہ جس نبی دی ختم نبوت اسی اسے دا میلاد منانے ہیں، کہندے نے دا ثبوت کتے؟ کہ ختم نبوت دے جلسے صحابہ نے کیتے دا ثبوت کتے؟ سکوٹراں تے جھنڈے بھی لگے کہ 5 نومبر کو، او دا ثبوت کتے؟ اے جھنڈا نہیں برداشت،
ਆਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਉਸ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਉਸੇ ਨਬੀ ਦੀ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਨਿਕਲੇ ਆਪ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢੀ ਆਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਲੜਨ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਉਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਉਮਤ ਜਮਾ ਹੋ। ਯਹੂਦੋ ਨਸਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ, ਅਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸلام امن ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦਾ ہے اور امن والے لوگ مسلمان نے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دسیا اقلیت دے حقوق کی نے تے اکثریت دے حقوق کی نے۔ جتنا یورپ دے اندر نظام چل رہا ہے جناب فاروق اعظم دا ترتیب دیتا نظام چل رہا ہے، وہ اس چیز نو مندے نے، لیکن وہ چاندے نے مسلمانہ دا اسلام دا شیرازہ بکھرے، یہ آپسی دستو گربان ہون، آپسی چ لڑ دے رہن، اسی تماشے دیکھ دے رہیے۔ اس وقت پوری دنیا دے یہود و نصارہ دیا نظرہ پاکستان تے، لیکن انشاءاللہ مسلمان اساڑے مدرسے وکھرے ہو سکتے ہیں، اساڑیاں مسیتاں وکھو وکھ ہو سکتی ہیں، اساڑے نظریات وچ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن حضور دی عزت دی جدو گل آئے گی اسی وکھو وکھ نہیں ہوں، اسی ایک صف وچ کھلوتے ہوں گے، ایک جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ یاد رکھنا، کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے۔ ہن وقت کافی ہو گیا، میں اگے ٹائم دیتا ہوا، انشاءاللہ آج یہ حاضری قبول فرما، باقی جڑی تقریر رہ گی مظہر تے جمعے تے سن لے گا، اگر تسی بھی آگے تو تانوں بھی سنا دیں۔